8ویں نمبر پر ہے کہ نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد دعا رکھنے ہیں، فرض نمازوں کے بعد یا نمازوں سے پہلے میں ان میں دعا رد نہیں ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دعائیں زیادہ قبول کس ٹائم ہوتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 ٹائم بتائے ہیں، ایک تو یعنی آخری جو رات کے آخری ٹائم یعنی تہجد کا ٹائم، اور ایک فرض نمازوں کے بعد۔ اب فرض نمازوں کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خاص ایک طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے کہ فرض نماز سلام کے فوراً بعد امام صاحب جو ہے نا وہ مختصر سی ایک دعا کرتا ہے، اور وہ جو ہے نا پھر ہم اس دعا میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ پھر ہم منہ پہ ہاتھ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط طریقہ ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے حدیث، لیکن دعا قبول ہوتی ہے، دعا کا طریقہ کیا ہے یہ ہمیں سوچنا ہو۔ دعا کا طریقہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ایک تو پوری نماز دعا ہے، اس کے بعد جو ہے نا ہاتھ اٹھائے بغیر جو آپ کے ہاں یا اس چارٹ پر ہے یا اس پر ہے، وہ فرض نمازوں کے بعد کے اذکار ہے، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار، وہ اذکار سب دعا ہے، وہ دعا پڑھنی ہے آپ نے۔ یہ بہت لمبی دعا ہے، یہ تقریباً کوئی 3-4 منٹ کے جو دعائیں ہیں، یہ پورے آپ نے امام صاحب نے ایک دعا کر لی، وہ دعا آپ جنم ہاتھ یعنی وہ پھیر کر آپ ہم نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، یہ ناقص طریقہ ہے، بلکہ یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اس کے بعد خلفائے راشدین اور اس کے بعد جو قرون اولیٰ میں یہ فوراً نمازوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوتی تھی، ہر ایک اپنے اپنے گھر سے دعا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کے نتیجے میں آپ کو ایک دعا سکھاتا ہوں۔ فرمایا کہ ہر فرض نمازوں کے بعد رب اعیننی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا کبھی نہ چھوڑو، یہ موجود ہے۔ فرض نماز کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے استغفر اللہ، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام سے پہلے اللہ اکبر پڑھ دیتے، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ استغفار، یہ دعا ہے، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہم انت السلام و منک السلام، اللہ اے اللہ آپ سلام ہے، سلامتی والا ہے، و منک السلام، آپ کی طرف سے سلامتی ملتی ہے، ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، آپ برکت ذات ہے، آپ ذو الجلال والاکرام ہے، جلال والا ہے، اکرام والا ہے، کرم والا ہے۔ پھر آگے جو ہے رب اعیننی، اے میرے پروردگار آپ میرے مدد فرما دیجیے، میری مدد کیجیے، علی ذکرک، آپ کے ذکر کرنے پر، وہ شکر کا، آپ کے شکر کرنے پر آپ میری مدد کیجیے، میں مجھے توفیق دیجیے، وہ شکر کا، وہ حسن عبادت، اچھی عبادت کرنے کے اوپر آپ مجھے توفیق دیجیے، آپ میری مدد کیجیے، یہ دعا۔ اب دیکھو اس کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جس کو آپ دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جسے آپ رکھے اسے دینے والا کوئی نہیں، پوری دنیا کٹے ہو جائے اگر آپ رکھے آپ نہ دینا نہ چاہیں تو پھر اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ کتنے عظیم دعائیں، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کوئی بھی بزرگی والا بزرگ آپ کے پاس اس کا کوئی قرضہ نہیں ہوگا، اگر آپ کے رضا کے بغیر، آپ کی اجازت کے بغیر کسی کی بزرگی کی کوئی فائدہ نہیں ہوگی، کسی کا حصہ والا، کوئی نصیب والا آپ کے پاس اس کا کوئی یعنی آپ کے نسبت میں کوئی مقام والا نہیں ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا حول ولا قوة الا بالله، لا الہ الا انت، یعنی یہ آگے تو ولا نعبد الا اياه، یہ آگے کی تفصیلی دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں روزانہ، ہم اذکار مسنونہ میں ہم پڑھتے ہیں، یہ سب دعائیں۔ پھر اس کے بعد 3 قل، ہر فرض نمازوں کے بعد، پھر اس کے بعد ہے تو ان مسنونہ ولو کری الکافرون تک پڑھنے کے بعد، پھر اس کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، یا اللہ اکبر بھی 33 مرتبہ پڑھ لے تو 99 ہو جائے گا۔ سو پورا کرنے کا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، یہ بھی پڑھنا ہے۔ یہ فرض نمازوں کے بعد سنت سے پہلے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 3 قل پڑھنا ہے، 3 قل جو ہے 1 مرتبہ، صبح کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ۔ پھر آیت الکرسی، ہاں یہ قل سے پہلے بھی آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی جو فرض نمازوں کے بعد جو پڑھے گا تو اس کے لیے صرف جنت میں جانے کے لیے صرف موت ہی جو ہے کیا ہے رکاوٹ ہے، بس موت ہی ہے، موت کے بعد جنت میں جائے۔ یہ دعائیں ہم نے امام تک کو ٹھیکہ میں دیا ہوا ہے، اس نے بس مختصر سے دعا کرنی ہے اور پھر ہمیں بھاگ جانا ہے۔ یہ جو فوراً جو امام کے جو غیر مسنون طریقہ ہے، وہ ایک دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر، اس میں آپ نے کہتا ہے کہ ساری دعائیں ہو گئی۔ جو مسنون دعائیں پڑھتے ہیں نا، مسنون دعائیں پڑھتے ہیں یہاں ٹھہرتے ہیں اور وہ اذکار بھی پورے کر کے جاتے ہیں، ان کے لیے ان کے پاس کوئی دعا نہیں، اس میں ہم تومن لگاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کر رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد صحابہ کرام کوئی اس طرح کا ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے تھے، یہ ساری دعائیں پورے کرتے جاتے تھے، ہر ایک اپنے اپنے لیے دعا کرے، یہ مسنون طریقہ ہے اور فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے کوئی اپنی کوئی یعنی ہر ایک کے پاس مسئلہ ہے، اگر آپ مزید دعا کرنا چاہیں تو ہاتھ اٹھائیں، درود شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اللہ کے حمد و ثنا بیان کریں، درود شریف پڑھ لیں، پھر آپ اپنی زبان میں جو چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ عطا کرے۔ تو یہ فرض نمازوں کی جو دعا ہے نا، ہم نے اس کو ایک خاص انداز میں، اس کو ایک روٹین، ایک رسم بنا کر ہم نے وہ اصل جو روح ہے، جو سنت ہے، وہ ہم نے چھوڑی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اصل جو طریقہ ہے وہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔
جو کبھی آپ نے اس طرح کے اجتماعی دعا کے ساتھ اختصار کے ساتھ دعا کر کے وہ جو ہے صحابہ کرام پاک کے ہو یا وہ سب سنتوں کے لیے شروع کیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ سنت کے لیے جو یہ بھی مسئلہ یاد رکھے کہ سنت کے لیے فوراً کھڑے ہونا، فرض نماز کے فوراً بعد کھڑے ہونا یہ ممنوع ہے، منع۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز اور سنت کو نہ ملاؤ، فرض نماز کو اور سنت کو نہ ملاؤ، یعنی نہ ملاؤ سے مطلب کیا ہے کہ اذکار پورے کرو، وقفہ کرو، یہ اذکار پورے کرو، یعنی آپ فرض نماز کے بعد بس فوراً آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہے محفل کو یعنی وہ کہ سنت کو آپ فرض کر ملاتے ہیں نا، وہ نبی علیہ السلام نے منع کیا وہ کہ آپ کی کوئی ایک رکعت رہ گئی ہے، ایسے اٹھتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں، آپ کو قضا کریں، کوئی ایک رکعت آپ کے رہ گئی امام کے ساتھ سے آپ پیچھے رہ گئی، آپ جو فوراً اٹھتے ہیں، یہ طریقہ غلط طریقہ ہے۔ سنت طریقہ جو ہے نا وہ یہ مسنون اذکار پڑھنا یہ ہے۔ تو بہرحال فرض نماز سے کے بعد کی جو دعائیں یا اذکار ہیں، بڑی بڑی دعائیں ہیں، ان کا ترجمہ بھی سیکھیں، اور یہ جو دعائیں ہیں نا یہ مسنون دعائیں بہت ہی بابرکت دعائیں ہیں، یہ اذکار پورے پڑے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے دعا کرنا چاہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مرضی مانگ لیں، لیکن یہ اجتماعی دعا کا طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ ہم سب کو سیکھنا ہوگا، یہ دعائیں ہمیں سیکھنی ہوگی اور ہمیں مسنون طریقے کے مطابق دعا کرنے کے لیے ان سب کو سیکھ کر ہمیں دعا کرنی ہوگی، تاکہ ہمارے جو عمل اللہ کے قابل قبول ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس کے ثواب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے اور دنیا بھی ہمارے جو بابرکت ہے۔